اب یہ جو شرک ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم، اس لیے کہ یہ سب سے بڑے حق میں ڈنڈی مارنا ہے، سب سے بڑے حق کے خلاف جانا ہے۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اور جب یہ سب سے بڑا جرم ہے تو سب سے بڑی سزا بھی اسی کی ہوگی۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کے لیے۔ تو دوسرے گناہوں کے لیے معافی کی گنجائش ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ، لیکن شرک کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ علی العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ اسلامی گھرانے کے عنوان سے منعقد ہونے والے ہفتہ واری پروگرام کی یہ تیسری نشست آج منعقد ہو رہی ہے۔ پچھلی نشستوں میں اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور آج کی گفتگو بھی دراصل اسی گفتگو کے تکمیلے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ بندے پر اللہ کا حق ہے، اور حق کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوا اللہ، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، بندے اللہ کی عبادت کریں۔ صرف اتنی سی بات سے اللہ کے حق کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرے بندہ، اور وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو حق اللہ کی تکمیل اور تحقیق اس وقت ہوگی جبکہ اللہ کی عبادت بھی کی جائے اور غیر اللہ کی عبادت سے، شرک سے بچا بھی جائے، ہے نا؟ اور جب یہ حق اس شکل میں ادا کیا جائے گا اس وقت بندے کے حق کی تکمیل ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ اب بندے کی طرف سے عبادت کی شکل میں ادا ہوگا، اور اس شکل میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے، اور اللہ کی طرف سے بندے کے لیے جو حق ہے وہ حق اس وقت پورا ہوگا، ادا کیا جائے گا جبکہ شرک نہیں کیا جائے۔
ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک کرتا ہے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے عذاب ہٹا دے. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شرک نہ کیا جائے. تو اب یہ بات جب ضروری ہے تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور معلوم کریں کہ شرک کہتے کس کو ہے نا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ تو مختلف انداز سے علماء شرک کی تعریف کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اصل الشرک ان تعدل باللہ تعالی مخلوقات فی بعض ما یستحقہ وحدہ. اصل شرک کی اصل اور اس کی جڑ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیں اس چیز میں. تو کافی بعد ما یستحق الوحدہ، بعض ان چیزوں میں کہ جن کا وہ تنہا مستحق ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے برابر قرار دینا کس کو؟ اللہ کے بندوں کو. بعض ان چیزوں میں کہ جن کا اللہ تعالیٰ تنہا مستحق ہے. بعض ان چیزوں میں کہا جانا، کیوں کہا جانا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فإنه لم يعدل بالله احد من المخلوقات في جميع الامور. اس لیے کہ لم يعدل بالله، اللہ کے برابر کسی کو بھی تمام امور میں نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی ایک چیز میں یا کچھ چیزوں میں، اس لیے کہ تمام چیزوں میں کسی کو برابر کر دیا جائے یہ نہیں ہوتا. کبھی یہ ہوا نہیں ہے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے، یہ نہیں ہو. کہتے ہیں کہ فمن عبد غیرہ، جس نے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اور توکل علیہ یا دوسرے پر بھروسہ کیا، فہو مشرک، وہ شرک کرنے والا ہے. تو شرک کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. ہم کس شرک کہتے ہیں کس پر؟ ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو یہ کہ اللہ کے برابر کرنا. اللہ کے برابر اس چیز میں، تو ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جن کا مصرف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب اسی کو اپنے لفظوں میں بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں ہے نا، اور اس کی عبادات میں ہے نا. اس کو سمیٹ کر کہا کہ بعض ان چیزوں میں کہ جن کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کو برابر کر دیا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اب یہ جو شرک ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم. اس لیے کہ یہ سب سے بڑے حق میں ڈنڈی مارنا ہے، سب سے بڑے حق کے خلاف جانا ہے. کائنات میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. اور جب یہ سب سے بڑا جرم ہے تو سب سے بڑی سزا بھی اسی کی ہوگی. تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے جس کے لیے. تو دوسرے گناہوں کے لیے معافی کی گنجائش ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ، لیکن شرک کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو یہ شرک کی اصلی سزا ہے کہ اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں رہے گا. یہ اتنی سزا رہے تب بھی بہت بڑی بات ہے. اور شرک کی قباحت کے لیے، اس کی برائی کے لیے، اس کی شناعت کے لیے اتنی سی بات ہی کافی، اتنی سی بات.
اور اتنی سی بات ایک آدمی جان لے صحیح طور پر تو وہ شرک سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کرے، ہے نا؟ وہ شرک کے قریب جانے سے بھی اللہ کی پناہ مانگے گا، لیکن شرک کی یہ تو ایک بڑی خرابی ہے اور بڑا انجام ہے برا۔ شرک کے ساتھ اور بھی بہت ساری مصیبتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ تو شرک انسانیت کی پیشانی پر، اس کو سمجھ لیں، انسانیت کی پیشانی پر سب سے بڑا دھبا اور داغ ہے۔ ایسا دھبا اور داغ ہے کہ جو اس کی شناخت کو مٹا کر رکھ دیتا ہے نا، اور اس کو انسانیت کے اعلیٰ درجے سے گرا کر مخلوقات کی جو سب سے بدتر قسم ہو سکتی ہے اس سے بھی بدتر کر دیتا۔ سمجھ رہے بات کیا ہے؟ شرک کی جیسا آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے گر کر کدھر چلا جاتا؟ اسفل سافلین کی طرف چلا جاتا، گھٹیا سے گھٹیا ہو جاتا، گھٹیا شر البریہ۔ مخلوقات میں سب سے برے ہیں کون؟ مشرکین۔ شرک ہر قسم کی خرابیوں اور ہر قسم کی برائیوں کی جڑ ہے۔ ہر قسم شرک آ گیا تو وہ اپنے ساتھ ساری برائیاں لائے، ساری برائی۔ دنیا میں جتنے مصائب ہیں چھوٹے بڑے، آپ ان مصائب کا مطالعہ کریں تو اس کے پیچھے شرک کسی نہ کسی طور پر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرنے والے کون ہوں گے؟ انجام دینے والے اہل شرک ہوں گے، مشرک ہوں گے۔ تو یہ شرک کی تباہی اور اس کی ہورنا کی شرک انسان کو مضر بنا دے، مضر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اوہام، خرافات اور کثرت سے معبودوں سے ڈرنے والا بن جاتا ہے نا۔ اس سے بھی ڈرتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے۔ بلی سامنے سے گزر گئی، اس سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ کوا کیا کر دے، اپنے آپ میں الجھ جاتا ہے۔ تو شرک انسان کے اندر کیا ہے؟ بزدلی پیدا کرتا ہے، اور شرک انسان کو ذہنی انتشار اور فکری آوارگی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو ذہنی سکون اور اطمینان نہیں رہتا۔ ذہنی سکون اور اطمینان کہاں ہے؟ تو جب یہ سمجھے کہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں جھکنا ہے، ایک ہی بارگاہ ہے جہاں سے لوگ لگا دیے، ایک ہی جگہ ہے جہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ لیکن ایک آدمی کے ذہن میں یہ کہ نہیں، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، وہاں سے بھی مل سکتا ہے، وہاں سے بھی مل سکتا ہے نا، یہ بھی دے سکتا ہے اور وہ بھی دے سکتا ہے، وہ پریشان رہے گا۔ کبھی سوچے گا کہ نہیں وہاں چلا جاتا ہے نا، کبھی سوچے گا کہ نہیں وہاں سے ضرورت پوری ہو جائے گی، اور دراصل داخل ہوئی تو پھر کسی اور در پر حاضری دے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں ان کے پھیرے بدلتے رہتے ہیں نا، کبھی کسی طرف پہ حاضری دی جاتی ہے، کبھی کسی طرف پر حاضری دی جاتی ہے، کبھی کسی طرف پر۔ کہا کہنے والے نے کہ میں بھی پھروں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ ہو جائے۔ جو مشرک ہے نا، وہ پیڑ سے ٹوٹا ہوا پتا ہے، اب اس کو ہوا ادھر بھی چاہے لے جائے۔ جس طرح پتے کو جدھر چاہے ہوا لے جا سکتی ہے نا، اسی طرح شیطان اس کو ادھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو اصل تعلق ہے جس سے وابستہ رہنا چاہیے، جڑ کے رہنا چاہیے، اس سے اپنا رشتہ اس نے کاٹ لیا ہے، کاٹ ہے نا۔ دنیا کی مصیبت ہو یا اخروی مصیبتیں ہو، سب سے بڑی وجہ شرک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تُزِيغُ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے یہ زمین میں چل کر دیکھ لیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ جو انجام ہوا ان کو معلوم ہے یہ کون لوگ تھے اور اس قسم کے انجام سے کیوں دوچار ہوئے۔ کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے، تو اپنے شرک کی وجہ سے وہ اس انجام سے دوچار ہوئے۔ خلاصہ کیا ہے کہ شرک دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی تباہیوں اور بربادیوں کا ذریعہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شرک کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے جان لیا۔
اس کی بعض خرابیوں پر بھی ہم نے رہنمائی پائی ہے۔ اب علماء شرک کی قسمیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے بنیادی طور پر دو قسمیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے، ٹھیک ہے؟ شرک اکبر اور شرک اصغر۔ بعض علماء نے 3 قسمیں بھی کی، تاکہ شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی۔ لیکن جو محقق علماء انہوں نے کہا کہ شرک خفی ایک مستقل قسم نہیں ہے، وہ شرک اکبر میں ہی پایا جا سکتا ہے، شرک خفی، اور شرک اصغر میں بھی شرک خفی پایا جا سکتا ہے۔ تو شرک اکبر اور شرک اصغر یہ 2 بنیادی قسم ہیں، ٹھیک ہے؟ شرک اکبر کون سا شرک ہے؟ تو وہ شرک کہ جس سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، پہلی بات۔ وہ شرک جس کا مرتکب اپنے سارے اچھے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے کے لوگوں کی طرف یعنی رسولوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو سارے کے سارے اعمال مشرک کے برباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جان حلال ہو جاتی ہے، اس کا مال حلال ہو جاتا ہے نا؟ تفصیلات کے ساتھ ہم اس کو مدرت طور پر نہیں لے لیں گے، ہے نا؟ کہ جو بھی ہے اس کو اس کے پیچھے پڑ جانا، تو یہ تفصیلات ذہن میں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے؟ بغیر توبہ کیے انسان مر جائے تو وہ دائمی طور پر جہنم کا مستحق ہے۔ مشرک کو کبھی جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، شرک اکبر کا مرتکب کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو شرک اکبر ہے اس کی قسمیں علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے علماء نے بہت سارے انداز سے قسمیں کی، بہت سارے انداز سے، لیکن بنیادی بھی تقسیم ہے اور اس میں ساری قسمیں اور ساری تقسیمیں آ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تو شرک کی 3 قسمیں ہیں شرک اکبر کی۔ کیا؟ شرک فی الربوبیہ، ٹھیک ہے؟ شرک فی الالوہیہ اور شرک فی الاسماء والصفات، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ 3 قسمیں ہیں نا شرک کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں جمع فرما دیا، یعنی توحید کسی طرح سے، تو اس کو ایک جگہ جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی آیت کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، کہ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان اور زمین کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے باتیں آ چکی ہیں، آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو رب ہے وہ، یہ توحید ربوبیت ہے کہ رب کون؟ اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ توحید الوہیہ ہے نا؟ اور اس کے بعد هل تعلم له سمیا، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام اور ہمسر جانتے ہیں؟ اس کے جیسے نام رکھنے والا، نام والا کوئی ہے آپ جانتے؟ تو یہ کیا ہے؟ توحید اسماء اور صفات ہے۔ تو اگر ربوبیت میں شرک کریں گے، شرک فی ربوبیت ہے، اور عبادت میں کسی کو بیچ میں لائیں گے تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الالوہیہ ہے، اور اسماء اور صفات میں لائیں گے کسی کو تو شرک فی اسماء و صفات، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ان تینوں قسموں میں 3 قسمیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا؟ تینوں قسموں میں 3 قسمیں پیدا ہوتی ہیں۔ کن 3 قسموں میں؟ بولی زور سے۔ شرک فی الربوبیہ، شرک فی الالوہیہ
اور شرک فی الاسماء والصفات. تو اب یہ تین قسمیں کیسے ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے. تو تین قسمیں اس طرح ہوں گی کہ شرک یا تو دل سے ہوگا، اس سے دل سے ہوگا، یا شرک اعضاء سے ہوگا، اعضاء ظاہری ہے، یا شرک پھر قول کے ذریعے سے یعنی زبان کے ذریعے سے ہوگا. ٹھیک، تو شرک دل سے ربوبیت میں بھی ہو سکتا ہے، الوہیت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسماء و صفات میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح عمل سے شرک ربوبیت میں بھی ہو سکتا ہے، اور الوہیت میں بھی، اور اسماء و صفات میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اسماء و صفات میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھتے چلیں. کیسے؟ تو اب ربوبیت میں شرک کیسے ہو سکتا ہے دل سے؟ تو کہہ رہے کہ جیسے کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ کوئی ہے جو پیدا کر سکتا ہے، عقیدتاً سمجھے، زندگی دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، مالک ہے، تصرف کا اختیار رکھتا ہے. اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ بھی زندگی دے سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، کائنات میں اختیارات کا مالک ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اور شرک اکبر کی میں توحید فی الربوبیہ کا شرک ہے. اور توحید فی الربوبیہ میں شرک کی شکل کون سی ہے؟ یہ تو یہ اعتقاد کا شرک ہے. اس کا اعتقاد کا دل کا شرک ہے. سمجھ گئے؟ اعتقاد کا شرک. اعمال میں شرک کیا ہے؟ اعمال میں تو اس کی مثال یہ تھی کہ جیسے کوئی تعویذ لٹکانے کی مثال کے طور پر تعویذ لٹکائے، تو تعویذ لٹکائے ایک آدمی اور یہ سمجھے کہ یہ تعویذ بذات خود مجھ کو مصیبت سے بچائے گی، اور بذات خود یہ مؤثر ہے، تاثیر رکھنے والی ہے. تو اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ عمل کا شرک ہے. اور عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کا بھی شرک. جب تک عقیدہ کسی بھی چیز میں زبان ہے نا، جیسے ظاہر طور پر تو ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ جڑنا ضروری ہے اس کے، ہے نا. تو یہ عمل کا شرک ہے. تو تعویذ لٹکانا کبھی شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کبھی شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے. تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. شرک اکبر کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان اعتقد لابسها انها مؤثرة بنفسها دون اللہ، اگر اس کا پہننے والا، تعویذ کا پہننے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بذات خود مؤثر ہے، یعنی اس کے اندر تاثیر ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ بذات خود اثر انداز ہو اللہ کے علاوہ کو چھوڑ کر، تو کہتے ہیں وہ مشرک شرکا اکبر فی توحید الربوبیہ. تو ایسا شخص جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہے. سمجھ رہے؟ اس چیز کا ارتکاب کرنے والا ہے شرک اکبر کا. لأنه اعتقد ان مع الله خالقا غیرہ، اس لیے کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ کے ساتھ خالق ہے. کوئی چیز بھی وجود میں آتی ہے تو اللہ کی تخلیق سے وجود میں آتی ہے نا. لا له الخلق والامر، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا. اللہ خالق کل شیء، اللہ ساری چیزوں کا خالق ہے. کوئی یہ سمجھتا کہ نہیں تعویذ اثر انداز ہو سکتی ہے، منفع پہنچا سکتی ہے بذات خود، اور مصیبت سے بچا سکتی ہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خالق بنا ہے، مؤثر بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ کون سا شرک ہے یہ؟ اکبر فی توحید الربوبیہ پھر اعمال، عمل میں. ٹھیک ہے، واضح ہے. پھر اعمال. اس کے بعد اقوال کی بات ہے. تو اقوال میں جیسے کوئی یہ کہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، کیا کہے؟ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ کائنات میں نا سب عین اللہ، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
تو اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے کیا کرتا ہے وہ ربوبیت میں شرک کرتا ہے نا. اور وہ یقول بانکار الخالق عز وجل، یا کوئی خالق کا انکار کرے کہ ہے کوئی نہیں پیدا کرنے والا، تو اس کو شرک تعطیل کہتے ہیں. اب یہ گاڑی چیز ہو جائے گی اس لیے ذکر نہیں کر رہا، اس سے پہلے دروس کا پورا سلسلہ گزر چکا ہے آپ کے سامنے. تو انکار کرنا بھی شرک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ شرک فی الربوبیہ کی باتیں ہو گئی. اب شرک فی الالوہیہ، شرک فی الالوہیہ میں عقیدے کا شرک کیا ہے؟ کہتے کہ جیسے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جس کی مطلقاً پیروی کی جا سکتی ہے، لیکن بغیر کسی شرط اور قید کے حلال کر دیا حلال مان لیں گے، حرام ٹھہرا دیا حرام مان لیں گے. اس کو قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ عبادت کر رہا کہا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الالوہیہ. مطلقاً بغیر کسی شرط کے اور قید کے کسی کی اطاعت کی جائے، کسی کی پیروی کی جائے، حرام جو ٹھہرا دے اس کو تسلیم کر دیا جائے. کہہ رہے کہ یہ بھی شرک ہے کہ کسی سے محبت کی جائے اور تعظیم اس طرح کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے. تو یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اس سے پہلے بھی پوچھا تھا، محبت کہاں سے ہوتی ہے؟ منہ سے، دل سے ہوتی ہے نا. تعظیم کا بھی اثر مقام کیا ہے؟ دل ہی ہے نا. تو اگر ویسا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے کرے کوئی، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ اعمال میں شرک کیسے ہوگا؟ الوہیہ میں یا تھوڑی سی تفصیل تھی لیکن آگے بڑھ رہے ہیں. کہہ رہے کہ فی العمل کما یصلی لغیر اللہ، کوئی آدمی اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے نماز پڑھے، اور یرکع رکوع کرے، اور یسجد لغیر اللہ یا غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، اور یذبح لغیر اللہ یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے جیسے جن کے لیے یا قبر کے لیے وغیرہ. تو یہ سب کیا ہے؟ الوہیت میں شرک ہے. اور الوہیت میں شرک کی کیا شکل ہے؟ اعمال میں شرک. ٹھیک ہے. الوہیت میں شرک اقوال میں، اس کی کیا مثال ہے؟ یہ تو ایسی قسم ہے جو سب سے زیادہ عام ہے. کیا ہے؟ دعا. یہ سب سے زیادہ عام قسم ہے، یہ ہے نا. تو جا کر کسی کو بھی پکارا جائے، دعائیں دی جائے کسی کی، استعانت کی جائے کسی سے بھی، تو یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت میں شرک ہے. اور توحید الوہیت میں شرک کی شکل کون سی ہے؟ اقوال کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اب بات رہ گئی کس کی؟ شرک فی الاسماء والصفات کی. تو یہاں بھی 3 شکلیں بنیں گی. ٹھیک. شرک فی الربوبیہ میں اقوال کے ذریعے سے کیسے؟ تو قلب کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کو برابر سمجھا جائے، ہے نا. کسی بھی طور پر وہ صفات ہے جیسے سننے والا، یہ سمجھے کہ کوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرح سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح دیکھ سکتا ہے. یہ عقیدہ اگر کوئی رکھے تو کیا یہ عقیدے کا شرک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں افعال کے شرک کا وجود نہیں ہے، یا صرف اقوال کا شرک ہوگا. اس کے لیے مثال دی ہے کہ الرحمن مثال کے طور پر ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ ایسا نام ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے نہیں. تو کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ الرحمن کہے نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الاقوال ہے، فی الاسماء والصفات ہے. اور کا شرک ہے اسماء اور صفات میں. یا احد الاحد ہے نا. اللہ الصمد، یہ صفت کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے، کسی اور کے لیے یہ صفت استعمال کیا جائے. یا اللہ کے جو نام ہے نا، وہ نام غیر اللہ کے لیے رکھ لیے جائے، معبودوں کے بتوں کے لیے. جیسے مشرکین مکہ نے رکھ لیے تھے، کیسے؟ العزا، عزا، تو عزیز سے عزا بنا دیا تھا، اور الہ سے لات بنا دیا تھا، ہے نا. تو اس طرح سے منان سے، علماء کے قول کے مطابق منان سے منات بنا دیا تھا. تو جو اللہ کا نام ہے نا وہ غیر اللہ کو دیا جا رہا، منہ سے دیں گے نا.
تو یہ قولی شرک ہے، کس میں؟ اسماء اور صفات. ٹھیک ہے واضح. تو شرک اکبر کی یہ تفصیل ہو گئی. اب کدھر آئیں گے؟ شرک اصغر. شرک اصغر کیا ہے؟ تو شرک اصغر وہ شرک ہے کہ جس میں شرک کا لفظ تو استعمال کیا گیا ہے نا، لیکن اس کے ارتکاب سے آدمی دائرے ملت سے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے نا، اور دائمی طور پر وہ جہنم کا مستحق نہیں ٹھہرتا ہے. تو شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں. اکبر میں بھی وہ قسمیں تین کی بنیاد پر آپ غور کر سکتے ہیں، لیکن یہاں واضح ہے، اس لیے علماء خاص میں تقسیم کرتے ہیں. یہاں شرک خفی اور شرک جلی. کیا؟ شرک خفی اور شرک جلی. اقوال، اعتقاد اور عمل کی بنیاد پر یہاں پہ تقسیم ہو سکتی ہے. سب تقسیم کر سکتے ہیں، غور کریں گے آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی ان باتوں کی روشنی میں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی اور خفی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ اقوال اور اعمال کا شرک ہے. اس کا اقوال اور اعمال کا شرک. جیسے تو اقوال کا شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا. تو یہاں شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ شرک اکبر نہیں ہے بلکہ شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے. اعمال میں شرک اعمال میں ابھی ذکر آیا تھا تعویذ پہننا. تعویذ پہننا ذکر آیا تھا نا. ابھی ایک آدمی تعویذ پہنتا لیکن یہ عقیدہ رکھتا کہ یہ بذات خود مؤثر نہیں ہے، اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ اور اس کی مشیت کے ساتھ بدھی ہوئی ہے. تو اگر اس عقیدے کے ساتھ کوئی تعویذ پہنتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب نہیں ہوگا بلکہ شرک اصغر کا مرتکب ہوگا. تو یہ افعال میں سمجھا گیا کہ شرک اصغر جلی. کیا کہیں؟ شرک اصغر جلی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد خفی کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ہوا الریا. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ ریا. کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاۃ لما یرا من نظر الرجل. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنی نماز کو ذرا خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت بنا سوار کر نظاریہ اعتبار سے پڑھتا ہے. کس لیے؟ لما یرا من نظر الرجل. اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا، تو جو دیکھ رہا اس کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا. تو یہ کیا ہے؟ ریا ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. اس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا. اس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا. تو یہ شرک اصغر خفی ہے، اس لیے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے. ظاہر میں کیا سمجھ، نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، لیکن اندر سے کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے، جس کو بھی دکھانا چاہ رہے ہیں، ہے نا. تو یہ شرک اصغر خفی ہے، اس کو ریا سے تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا ڈر تمہارے سلسلے میں دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے. اور اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اخفا من دبیب النمل ہے. چونٹی جو رہتی ہے نا، تو ریگنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز سے بھی یہ معمولی اور ہلکا ہے نا، کہ کیسے آ جائے آپ کو پتا بھی نہیں چلے اور اپنا کام کر دے. کیا کام کرے گا؟ کیا کام کرے گا؟ جس عمل میں اس شرک کی آمیزش ہو جائے گی وہ عمل برباد ہو جاتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جاؤ، تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا نا
اس کے پاس، وہی تم کو بدلا دے گا. تو جو عمل آدمی نے کیا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. اب ایک بات سمجھ کے بعد ختم کریں گے، پھر خلاصہ رکھیں گے انشاءاللہ. شرک اکبر سے ایک آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. شرک اصغر سے ایک آدمی دائرہ اسلام سے نکلتا نہیں نکلتا ہے نا. لیکن شرک اصغر بھی شرک ہے نا، اس لیے دیگر تمام کبائر سے بڑا ہے یہ. سمجھ رہے بات؟ دیگر تمام بڑے گناہوں سے کیا یہ بڑا ہے. تو اس سلسلے میں علماء کے ساتھ دیتے ہیں، آپ کے سامنے بار بار آئی ہوگی کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان احلف بالله كاذبا احب الي من احلف بغیر اللہ صادقا، او کما قال رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات کے مقابلے میں کہ غیر اللہ کی قسم سچی کھاؤں. سمجھ رہے بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک اس بات کے مقابلے میں کہ غیر اللہ کی جھوٹی قسم کھانا کیا ہے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے نا. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ کبائر میں سے ہے نا. یعنی کہ اس کبیرے کے مقابلے میں یہ کبیرہ مجھے محبوب ہے. اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی قسم کھانے کے مقابلے میں ہے نا. کیوں اس کا سخت اس لیے پسندیدہ ہے نا. تو بڑا گناہ کے مقابلے میں بھی یہ بڑا ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے. اور ایک اور اصول سمجھ لیجیے کہ کبائر ہے نا صغائر. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ اس وقت تک صغیرہ نہیں رہتا جب کہ اس کو مسلسل کیا جائے. بلا صغیرۃ مع الاصرار ہے نا. اصرار کریں گے، اگر مسلسل کریں گے تو صغیرہ بھی صغیرہ نہیں رہ جائے. جس طرح کبیرہ گناہوں کے صغیرہ گناہوں کے سلسلے میں یہ بات ہے، اسی طرح صغیرہ شرک کے سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایک آدمی مسلسل کرے، اس کو اہمیت نہیں دے، تو غیر ممکن ہے کہ اس کا شرک اصغر کیا ہو جائے، شرک اکبر میں تبدیل ہو جائے. اور جب شرک اکبر میں تبدیل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جو حکم ہے شرک اکبر کا وہ حکم صادر آ جائے گا اور آدمی محروم ہو جائے گا، بہت بڑا محروم ہو جائے گا. اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں، ہم بھی سمجھتے، آپ بھی سمجھتے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ شرک کرتی ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. میں سے اکثر کا معاملہ یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. شرک ہم نے پہچان لیا، اس کی خطرناکی بھی جان لی، اس کی قسمیں بھی بہت حد تک جاننے کی ہم نے کوشش کی ہے. سوال یہ کہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر کیسے شرک ہو جاتا، یہ ہے نا سوال. تو ایک مستقل عنوان ہے، اور عنوان کیا ہے کہ شرک کے اسباب کیا ہے، آدمی کیوں شرک میں پڑ جاتا ہے. تو اگر موٹے طور پر کہیں گے تو ایک ہی بات ہے جو بالکل شروع میں کہیں گے، پہلے درس کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر آدمی نہیں پہچانتا، اس لیے شرک میں پڑ جاتا ہے نا. تو اس پر مستقل ہم گفتگو کریں گے، اور تک کا جو گفتگو اس کا خلاصہ کیا ہے، اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہم اس کی عبادت کریں. صرف اتنا حق نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ حق عبادت کی تکمیل ہوگی، اس کے بغیر حق عبادت ادا نہیں ہو سکتا ہے. اور عذاب سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو شرک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، شرک نہیں کرے گا. اس کے بعد شرک کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ مختصر لفظوں میں بیان کیجیے. اللہ کے برابر کر دینا. تو پورے طور پر برابر کرنا کبھی نہیں ہوا، کسی نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو چیزیں مخصوص ہے، خاص ہے، ان میں سے کسی چیز میں کیا کر دینا، کسی کو اللہ کی کبھی یہ چیز ذات سے تعلق رکھ سکتی ہے، کبھی صفات سے تعلق رکھ سکتی ہے، کبھی
الوہیت اور عبادت سے تعلق رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شرک ہے. شرک کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ کیا ہے؟ دو. کیا ہے؟ شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر کی 3 قسمیں. پھر ہر 3 میں 3 رہے گی سوائے توحید اسماء و صفات کے. شرک اصغر کی 2 قسمیں ہیں. کیا ہے؟ شرک جلی اور شرک خفی. یعنی سب کو یاد رکھیں. اللہ کا شکر. ٹھیک ہے، تو اتنا یاد رکھیے. انشاءاللہ اصل جو گفتگو ہے جس کی بنیاد پر ہم آگے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، اصل وہی ہے. ورنہ یہ اتنی باتیں سب جانتے ہیں، اللہ کے بھی جانتے ہیں، لیکن یہ بیماری آتی کیوں، کیسے آتی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس سلسلے میں شبہات کیا ہے. ایک مجلس اور انشاءاللہ اس سلسلے کی ہمارے سامنے رہے گی اور پھر دوسرے حق کی طرف ہم منتقل ہوں گے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.